نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابی رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات میں ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسا بہترین امن بتاؤں جس سے تو دنیا اور آخرت کے ساری بلائیوں کو سمیٹ لے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی الحمدللہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے امت کو خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں دین کے عمل میں دن روز بروز انسان کے لیے دشواریاں اور پریشانی بڑھتی رہتی ہیں، اعمال کرنے میں بہت انسان کے لیے دشواری ہوتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے راستے بھی بتائے ہیں کہ اللہ کی رحمت انسان پھر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے نفس کی وجہ سے آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بزرگوں نے بتایا ہے کہ خاموش نہ ہو جائے، بلکہ کیا کرے، ملامت کرے اپنے آپ کو، اپنے پاس ملامت کرے اور اپنے نفس کو سزا دے، نفس کو سزا دے کہ تو کیوں نہیں گیا بھائی، وجہ کیا تھی، روکا کیوں ہے تو، یہ وجہ کہتے نہیں، یہ تو تھی ہی نہیں وجہ، ساری وجہ جو نظر آتی ہے کہ میرا نفس تھا، اور جا سکتا تھا، یہ عمل کر سکتا تھا، کس نے مجھے روکا؟ جب نفس کا جواب آتا ہے تو پھر نفس کا تھوڑا سا رگڑا انسان کو نکالنا چاہیے، اور وہ عمل کرنا چاہیے کہ جو نفس کو زیادہ بہت مرغوب ہے پسند ہے، تو اس کی سزا وہ دو اس کو۔ کسی کو نفس سے سب سے زیادہ سزا پہنچتی ہے کہ اس کو کہا جائے اتنا صدقہ نکال دو، کسی کو نفس پہ سزا پڑتی ہے کہ روزے رکھو، کسی کے نفس پہ سب سے زیادہ سزا پڑتی ہے کہ بھئی نوافل پڑھو۔ یہ خیال رکھیں اس چیز کا۔ ایک مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ساتھی سستی کرتے تھے عمل میں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جب بھی یہ غلطی کرو گے تو اس پہ تم نے 2 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ جرمانہ ڈالنا ہے اس کے اندر، وہ جرمانہ میرے پاس لے کر آنا، جب تمہیں نیکسٹ ٹائم باری ہے۔ پر ہم شیٹیں چیک کرتے تھے نا، تو معزز تشریف لائے بڑے آرام سے لائے، اتنی بڑی تھیلی میرے سامنے رکھتی پیسوں، ماشاء اللہ، کہتی میں جس طرح آپ نے حکم فرمایا تھا میں تو پیسے ڈالتا رہا، میں کو فرق پڑا چپ، کیونکہ اس کو نفس کو تکلیف نہیں ہوتی پیسے سے، پیسہ اس کے پاس تھا، کہتا ٹھیک ہے میں اتنی دیر سو جاتا ہوں، 5 پاؤنڈ ڈال دوں گا، صاحب بتا دوں گا 5 پاؤنڈ دے دیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو پھر شیخ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کو تکلیف کہاں سے پہنچے گی، اس کے نفس کو پکڑا جاتا ہے نا آدمی چور، جی ہاں، پھر اس کا کڑکا نکلتا ہے۔ تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ پیسے اس کی مار نہیں ہے، اس کے علاج کچھ اور ہی ہے، وہ علاج کرتا ہوں میں اس کا۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ اس نفس کو تکلیف دینا ہے۔ بعض دفعہ آپ کسی کو روزے کی سزا دے رہے ہیں، وہ انجوائے کرتا ہے، اس کو روزے میں مزہ آتا ہے، اور کہتے ہیں میں نے تو اتنے نفلی روزے رکھے، پھر وہ ثواب بھی گنتا ہے، اس میں ثواب بھی گننا شروع کر دیتا ہے، تو بجائے اس کی پلنٹی کے وہ تو اس کے لیے مزے لگ جاتا ہے۔ جب بھی کبھی نفس کو سزا دیں لیکن خود قابو نہیں آیا، تو کبھی اپنے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کے بھی گوش گزار فرمائے کہ حضرت آپ کچھ مدد کریں، یہ تو نفس تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں معاملات میرے، تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن جب صحیح سزا پڑے نا نفس کو تو انشاءاللہ ایسا صحیح ہو جاتا ہے نا آدمی، سب سے پہلے اس عمل کو کرائے گا آپ سے، اتنا بڑا انعام ہے اس کے پیچھے۔ بس یہاں ایک چیز کی بات ہے کہ یقین بنانا پڑتا ہے آدمی،
یقین بنانا پڑتا ہے. اللہ کی قسم، میں قسم کھا کہتا ہوں کہ اس حدیث پہ انسان کو یقین ہو جائے نا، سبحان اللہ، اللہ اس کا تو نا عید ہو جائے، عید ہو جائے اس کی، فکروں سے بے فکر ہو جائے. اللہ قسم، کوئی اس وقت پریشانی بھی آ رہی ہے، مصیبت ہے، کہتا ہے گارنٹی آ گئی الحمدللہ، بھلائی ہوگی ہر چیزوں میں. ہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی ہم لوگ کیا ہے کہ اس کی ایسی حدیث سننے کے بعد کوئی آزمائش آ جائے نا، کوئی معاملہ آ جائے تو ہم پھر سمجھتے ہیں جب بھائی تو بھلائی تھا. لیکن یاد رکھیں کہ اس حالت کے اندر جب وہ عمل آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی آزمائش آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اللہ کی قسم کھا کے اپنے نفس سے کہیں کہ اس میں میری بھلائی ہے. اللہ نے اس طریقے سے مجھے بھلائی دے رہے ہیں، یہ جو مجھے دیا ہے نا انہوں نے، تو آپ نے فرما دی کہ بھلائی ہوگی، تو اس طریقے سے کوئی بھلائی میری طرف آ رہی ہے، کوئی جنت کا دروازہ میرے لیے کھل رہا ہے، بتا دیں وہ عمل کون سے. تو اللہ کے نبی نے پھر عمل بتایا. عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اللہ فرمایا رضنی یہ عمل میں تجھے بتاتا ہوں، نوٹ کر لینا. علیک بمجالس ذکر اللہ، علیک بمجالس ذکر اللہ، علیک بمجالس ذکر اللہ. ہے ذنی ایک بات یاد رکھنا کہ وہ عمل جو میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اہل ذکر کی مجلس کو کبھی نہ چھوڑنا.